یہ دنیا مکافات عمل ہے. دیکھیں مشرف نے کہا تھا میں نے بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. تو کیا دفن ہو گئی تھی؟ اسی نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب کر لیا. اسی بے نظیر کی جماعت کو ایک اور حکومت ملی. تو اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو ہٹا کے تو وہ کسی جماعت کو پولیٹیکل جماعت کو ختم کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے. اور مجھے حیرانگی ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور اب ایک ایک کر کے آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، یہ لوگ آپ کو ساری پارٹیوں میں نظر آئیں گے اکا دکا کے سوا. تو اب ان کو کہیں اور ہڈی ملے گی، یہ وہاں چلے جائیں گے. یہ سب مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. ان کو نہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ فوج کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں. یہ اچانک سے محبت جاگی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں بعد یہ آپ کو دوسری پارٹیوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان پارٹیوں کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ اس طرح کے فضلی بٹیروں کو ہم کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کرستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں. اس کو تو پڑھ کے جیل میں ڈالنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا، یہ وہ چوریاں معاف کر دو میری. اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے باقی سزا دینی ہے نا، تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا، جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑے. پہلے دو چار باتیں میں اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس پہ عرض کر دوں. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان کی عوام پہ بھی پڑتا ہے. وہ صرف پولیٹیکل اختلاف رہتا تو پہلے بھی تھا. باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے. اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے. 9 مئی جو 2023 کو انہوں نے بلیک ڈے ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے کہ اس دن وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. اور آپ دیکھیں آج 21 مئی 2023 ہے، پچھلے مسلسل 10 دن سے آپ دیکھیں میڈیا نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہر ٹی وی چینل کے اوپر وہ بلیک ڈے کے نام کا ایک اشتہار چل رہا ہے. اب یہ اشتہار بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے. ظاہر ہے اس کی فیس انہوں نے ادا کرنی ہے نا، مفت تو کوئی اشتہار نہیں چلاتا. تو اور کس طریقے سے اسے ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے. پازیٹیو، وہ تو اسے پازیٹیو ہی سمجھتے ہیں. دوسری طرف خان صاحب کی مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ وہ پہلے تو انجوائے کرتے رہے اس پورے معاملے کو. انہیں سب لوگوں نے کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں، یہ کیا حرکت کی ہے آپ کے لوگوں نے. تو وہ آگے سے ہی کہتے رہے کہ بھائی جب مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے تو ہوگا. حتیٰ کہ خود ان کے جو قریبی دوست ہیں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب آپ کنڈیم کریں اسے. خان صاحب نے اس وقت بھی کنڈیم نہیں کیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکورٹی ادارے انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اب خان صاحب کو سبق سکھانا ہے. اس کا آغاز خان صاحب کی غلطیوں سے ہوا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ اس وقت کر دیتے نا تو یہ اتنا بڑے لیول کا کریک ڈاؤن نہ ہوتا. لیکن اب جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ہٹانے والے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ اس دفعہ تو اسے نہیں لے کے آتے. اس وقت دیکھیں خان صاحب کا گراف انہوں نے آسمان سے زمین پہ گرا دیا، اور اس میں سب سے زیادہ قصور خود ان کا ہے، خان صاحب کا. جو کچھ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہوا اور پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، 2 ہفتوں میں تو ذرا زیادہ ہو گیا. ہم اس وقت بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے کہ آپ اتنے ایکسٹریم رویے اختیار نہ کریں ورنہ اس کا انجام برا ہوگا. اور وہ ہم نے دیکھا کہ اب بالکل ساری جماعتوں نے مل کے، سارے ریاستی ادارے مل کے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے یا قابو میں لانا ہے. اور مجھے حیرانگی ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور اب ایک ایک کر کے آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں.
آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، یہ لوگ آپ کو ساری پارٹیوں میں نظر آئیں گے اکا دکا کے سوا. تو اب ان کو کہیں اور ہڈی ملے گی، یہ وہاں چلے جائیں گے. اور یہ بات جب ہم خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو نہ لیں اپنی جماعت میں، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. میرے خلاف ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سب مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ فوج کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں. یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کارستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو پڑھ کے جیل میں ڈالنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا یہ، وہ چوریاں معاف کر دو میری. اس وقت پکڑے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے اور کول و فیل کا تضاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے. آج کل آپ دیکھیں نا، پرانی کوئی سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کی، پھر تازہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے، اور بالکل 180 ڈگری ہوتی ہے، تو پکڑے جاتے ہیں. لیکن پرانے لوگ اس طرح پکڑے نہیں جاتے تھے. وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو سازشیں کرتے تھے وہ کبھی کھلتی نہیں تھی، اور جو کھولنے لگتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. اب آپ کسی کو قتل بھی کر دیں، جو بھائی ویڈیو چڑھ گئی یوٹیوب پہ اور آپ کا پول کھل گیا، وہ ویڈیو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. دیکھیں مشرف نے کہا تھا میں نے بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. تو کیا دفن ہو گئی تھی؟ اسی نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب کر لیا، اسی بے نظیر کی جماعت کو ایک اور حکومت ملی. تو اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو ہٹا کے تو وہ کسی جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو ختم کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جماعتیں ختم کرنے کی بجائے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے چاہیے پازیٹیو طریقے کے ساتھ. انہیں بتایا جائے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ یوں ہے. خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، اور اتنا غصہ بھرا ہوا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں. پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا. تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے. جن مخالفین کے ساتھ اب دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے، یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے. اور میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے بھی، کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں. صرف جو سرگنا ہیں بڑے انہیں سزائیں دیں. جو چھوٹے بچے ہیں، کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا سارا ہی ہوتا ہے جی انقلاب. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا، تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا، جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے، خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑیں. اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا، تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن، یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ، یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے. تو اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں. رہ گئے یہ بچے، ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا، تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے. اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں، خود ان کو یہ راستہ دکھا کے. ہو سکتا ہے آج کی قیادت یہ کہے کہ جی ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں، وہ پرانی قیادت تھی. تو بھئی یہ بچے بھی پرانی قیادت نے بنائے ہوئے تھے. اگر آپ اس پرانی قیادت کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں سے بھی درگزر کریں. ہاں جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں، کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے، جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی، اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی. یہ ٹرینڈ لوگ تھے. جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑیں. یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے، یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری پوری اسپائل ہو گئی. ان کے تو پیچھے سارے رل گئے. ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. میں اس پہ تو حیران ہوں کہ بلیک ڈے کے حوالے سے کتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے. یہ اسی طریقے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو وہ بابا ڈیم جو تھے ہمارے، وہ چلایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے بعد خیمہ لگا لوں گا. تو وہ کبھی نکلے بھی نہیں دوبارہ، اور وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ چندہ جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس سے زیادہ کے اشتہارات چلوا دیے انہوں نے.